میں اور شہزاد بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ وہ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ پردے کی پابندی نہ تھی۔ ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے۔ مجھے شہزاد بہت پسند تھے۔ اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ شہزاد کبھی مجھ سے دور نہ ہو۔ دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارا رشتہ طے کر دیا جائے۔ ان کے اس فیصلے پر ہم بہت خوش تھے۔ شہزاد مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ زندگی میں سب رنگ تم سے ہیں، تمہیں پا کر سب کچھ پا لیا ہے، اب کسی شے کی تمنا نہیں ہے۔ اگر تم ایک پل کو جدا ہو جاؤ تو میں جی نہ پاؤں گا۔ انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے تو تقدیر کو ہنسی آ جاتی ہے، مشکل آتی ہے تو ساری خوشیاں لے جاتی ہے۔ زندگی اتنی پرسکون تھی، ہر لمحہ خوشیوں سے بھرپور تھا۔ 2 بچیوں کے بعد میں تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور ڈاکٹرز نے ہدایت کر دی تھی اگر میں نے بیڈ ریسٹ نہ کیا تو مشکل حالات کا شکار ہو جاؤں گی۔ ہمارے گھر میں ان دنوں میرے اور شہزاد کے علاوہ کوئی اور بچوں کو دیکھنے والا نہ تھا۔ ساس نند کے گھر رہتی تھی اور سسر بیمار تھے۔ ان کی خدمت مجھے ہی کرنی تھی۔ شہزاد صبح جاتے شام کو لوٹتے تھے۔ میری بچیاں چھوٹی تھیں۔ ہم نے فون کر کے اپنی پریشانی کا ذکر رکشی آپا سے کیا کہ وہ اپنی والدہ کو بھیج دیں۔ میری نند نے جواب دیا کہ میں خود بیمار ہوں، امی جان ان دنوں نہیں آ سکتی۔ تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے۔ ایک مصیبت زدہ خاندان نے اپنی ایک لڑکی ہمیں دی ہوئی ہے، کوئی حل نہ دیکھ میں نے آپا سے کہا کہ بھجوا دیں۔ انہوں نے کہا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ لڑکی بہت اچھی ہے، تمہارا گھر سنبھال لے گی، بچوں کو بھی دیکھے گی، کھانا عمدہ پکاتی ہے، بس تم بستر پر لیٹی رہنا، یہ ابا جی کا بھی سارا کام کر دے گی۔ اگلے دن گلبانو کو انہوں نے اپنے بوڑھے ڈرائیور کے ساتھ ہمارے گھر بھجوا دیا۔ دراصل یہی لڑکی کا والد تھا جو اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کرنے آیا تھا۔ ڈرائیور گلبانو کو پہنچا کر واپس چلا گیا۔ گلبانو سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھیں، سیاہ زلفیں، ایسی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ 16 برس کی گلبانو شہزادی تھی، کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی، مگر یہ لوگ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے گاؤں میں زندگی گزارنا مشکل تھی۔ گولہ باری نے گھروں کو تباہ کیا تھا، فصلیں اور باغات جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور ان کے پاس زخموں اور بھوک کے سوا کچھ رہنے نہ دیا تھا۔ رکشی آپا پشاور میں رہتی تھیں اور ان کے شوہر وہاں ملازم تھے۔ گلبانو کا والد ان کو پناہ گزین کیمپ میں ملا۔ اس کی داستان سن کر انہوں نے اس کو ڈرائیور رکھ لیا۔ گلبانو کی 3 بہنیں تھیں، جبکہ 2 جوان بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ گلبانو کو اس کے والد کی اجازت سے رکشی آپا کے شوہر اپنے گھر لے آئے، اور اب جب مجھے ضرورت پڑی تو انہوں نے گلبانو کے والد کو راضی کر لیا کہ وہ گلبانو کو ہمارے گھر چھوڑ دے۔ آتے ہی گلبانو نے گھر کا تمام کام سنبھال لیا۔ وہ خاموشی سے صبح سے رات تک کام کرتی رہتی۔ اس کے آنے سے مجھے بہت سکون ملا۔ سسر کی دیکھ بھال سب سے مشکل کام تھا۔ اس لڑکی نے ان کی ایسی خدمت کی کہ سگی بیٹی بھی ہوتی تو اتنا خیال نہ کرتی۔ شہزاد کو بھی سکون مل گیا۔ میں اپنی نند اور ساس کو دعائیں دیتی تھی، جنہوں نے گلبانو کو بھجوا کر میری ایک بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ میری عادت شک کی نہ تھی، پھر شہزاد مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ شک کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ میں سارا دن مزے سے اپنے بیڈ روم میں سوئی رہتی اور اپنا سب کچھ حتیٰ کہ شوہر بھی اس کے حوالے کر دیا تھا۔ دراصل میں نے شہزاد سے سچا پیار کیا تھا، انہوں نے بھی مجھے بے پناہ چاہا تھا۔ ہم میں اعتماد کا گہرا رشتہ تھا اور میں اس رشتے پر فخر کرتی تھی۔ لیکن یہ بات کسی نے سچ کہی ہے کہ مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ 17 سال کی اس حسین و جمیل لڑکی نے شہزاد پر ایسا جادو کیا کہ وہ اس کے دیوانے ہو گئے۔ ایک روز میں نے فون پر شہزاد کو اپنی بہن سے بات کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ان کی رسم یہ ہے کہ شادی کے وقت رقم ادا کرنی ہوتی ہے تو جتنی رقم کہیں گے دے دوں گا، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ شہزاد اپنے لیے گلبانو کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ان دنوں چوتھی بیٹی کو جنم دیا تھا اور زچگی کے بعد سے شدید علیل تھی، پانی تک اٹھ کر نہ پی سکتی تھی۔ مشکل وقت میں گلبانو نے میری خدمت چھوٹی بہن کی طرح کی تھی۔ وہ میرا خیال نہ کرتی تو شاید میں مر ہی جاتی۔ بھلا کیسے میں اس کے بارے میں کوئی منفی سوچ ذہن میں پال سکتی تھی؟ میں اس کی مشکور تھی کہ اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، لیکن میں یہ نہ جانتی تھی میرے شوہر کا دل اس کمسن لڑکی پر آ جائے گا۔ میں بیمار تھی
اور وہ اس کے ساتھ شادی کے منصوبے بنا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری ساس بھی اس میں شامل تھیں، مگر میری نند نے شہزاد کا پورا ساتھ دیا اور انہوں نے گلبانو سے نکاح کی اجازت کے لیے 5 لاکھ روپے گلبانو کے والد کو بھجوا دیے۔ شہزاد نے شادی کر لی، مجھے پتہ ہی نہ چلا، مگر بعد میں یہ بات مجھے شہزاد نے بتا دی کہ تم بیمار رہتی ہو، ابا جان فالج کے مریض ہیں، تمہارے اور بچوں کے سکھ کی خاطر ایک مستقل کام کرنے والی خاتون کی گھر میں ضرورت تھی، لہٰذا تمہارے آرام کے لیے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ انکشاف ایٹم بم بن کر گرا، مگر بچوں کی خاطر اپنے وجود کو سنبھال کر اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ روئی اور اپنے شہزاد کو آوازیں دیں، مگر انہوں نے میری کوئی آواز، کوئی پکار نہ سنی۔ اب ان کی بے رخی کے تمانچے سبھی دکھ دل پر سہنے تھے۔ کئی بار پرانی محبت کے واسطے دیے کہ اس عورت سے اب ناتا توڑ لو، مگر ان پر میری کسی التجا کا اثر نہ ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی، شہزاد نے مجھ سے بات اور میرے کمرے میں آنا چھوڑ دیا۔ بچوں کو بھی بہت کم وقت دیتے، دفتر سے آ کر گلبانو کے ہاتھ کا کھانا کھاتے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سیر کو چلے جاتے۔ وہ گلبانو کو ساتھ لے جاتے اور بچوں سے کہتے کہ تم لوگ تیار رہنا، ابھی آتا ہوں، پھر تمہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ وہ مجھے پوچھتے تک نہ تھے کہ تم بھی چلو گی یا نہیں۔ میں ساس کے پاؤں پکڑ کر کہتی کہ آپ ماں ہیں، آپ اس ناگن کو گھر سے نکلوا سکتی ہیں، بیٹے کو سمجھائیے کہ وہ طلاق دے دے۔ لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دیتیں، بلکہ مجھے کہتی کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو صبر کا اجر دے گا۔ گلبانو ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے، اب میرا زیادہ تر وقت رونے میں ہی گزرتا۔ ایک دن میں اتنی رو رو کر نڈھال ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ تب ساس نے مجھے میکے بھیج دیا کہ چند دن کے لیے آرام کرو وہاں جا کر۔ یہ سچ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے قبول کر سکتا ہے، مگر اپنی محبت کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر سہ نہیں سکتا۔ میکے میں بھی بچوں کی جدائی کی وجہ سے چین نہ ملا۔ رات کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی اور بچوں کو پکارنے لگتی۔ امی اور بھائی کہتے کہ اب اس بے وفا کے پاس ہرگز مت جانا، مگر یہ اپنے بس کی بات نہ تھی۔ میری سوتن کی گود ہری ہو گئی۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، اسے اللہ نے بیٹا دے دیا اور وہ باقاعدہ اس گھر کی بہو تسلیم کر لی گئی۔ پھر میں ایسی ہو گئی جیسے اس گھر میں کبھی میرا وجود ہی نہیں تھا۔ پہلے ہر کام میرے مشورے سے ہوتا تھا، ساس سسر مجھے بیٹی جانتے تھے، پھر سبھی کام گلبانو کے مشورے سے ہونے لگی اور میں منہ تکتی رہ جاتی۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ پڑھی لکھی بھی کم تھی۔ اپنے وقت میں یہ خوشحال لوگ تھے، تبھی بچپن میں اسکول گئی تھی، چند جماعتیں پڑھ لی تھیں، اب اس کی ماں بھی آنے لگی تھی۔ باقی بہنوں کی شادیاں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اچھے گھروں میں ہو گئیں، لیکن رسم کے طور پر ان کے والد نے بیٹیوں کو بیاہتے وقت خرچہ ضرور لیا تھا، یہ ان کا رواج تھا۔ وہ اپنی لڑکی کی شادی کے وقت بیچتے نہیں تھے۔ گلبانو کی ماں بہت سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ مجھے بیٹی پکارتی اور گلبانو سے کہتی کہ ہر بات ان سے پوچھ کر کیا کرو۔ اس خاتون کے سمجھانے پر گلبانو میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتی۔ اگر کبھی میں اسے غصے میں برا بھلا کہتی اور کوستی، تب بھی وہ خاموش رہتی، مجھے گھر کا کوئی کام کرنے نہ دیتی۔ میں اس کی ان ساری خوبیوں کے باوجود اسے دیکھنے کی رواداد نہ تھی۔ اگر میری 4 بیٹیاں نہ ہوتیں تو کب کا گھر چھوڑ کر میکے جا چکی ہوتی۔ اچانک ایک دن میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، چیک اپ کروایا، پتہ چلا کہ اسے خون کی بیماری ہے، جس میں بچی کے بدن میں اتنا خون نہیں بنتا جتنی اسے ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کزن میرج کی وجہ سے بچی کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ آپ لوگ مزید بچے پیدا کرنے میں احتیاط سے کام لیں، اور بچوں کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ بچی کو ہر ماہ خون لگانا ہوتا تھا اور خون کا انتظام ایک مشکل مرحلہ ہوتا۔ پہلے مہینے میں ایک بار، پھر 15 دن بعد ایک بار بلڈ لگتا تھا۔ ہم ادھر ادھر سے انتظام کرتے، بلڈ خریدنا بھی پڑتا۔ گلبانو کا بلڈ بھی ٹیسٹ ہوا، اس کا خون میری بیٹی کو لگ سکتا تھا۔ گلبانو بھی اپنا بلڈ دینے لگی۔ پھر اس کی والدہ اور بہنوں نے بھی اصرار کیا کہ احتیاطاً ہمارے خون کی رپورٹ بھی لے لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات عین وقت پر بلڈ کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ میں تو اب سوتن کا دکھ بھول کر اپنی بچی کے دکھ میں مبتلا ہو گئی۔ شکر ہے کہ میری باقی بچیاں اس مرض سے محفوظ تھیں، ورنہ میرا جینا محال ہو جاتا۔ اس مرض میں مبتلا ہو کر میری فرح 15 برس تک زندہ رہی، اور اس دوران میری سوتن کی تمام فیملی نے میرے خاوند کا بہت ساتھ دیا۔ جب خون کا انتظام نہ ہو سکتا، میری بیٹی کی جان لبوں پر آ جاتی۔
تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ وہ اپنے سب رشتہ داروں کو لاتے، اس طرح جن کے خون کا گروپ بچی کے خون سے نہ بھی ملتا تو بلڈ بطور عطیہ بلڈ بینک کو دے دیتے۔ وہ لوگ جن کو میں پہلے اپنا دشمن جانتی تھی اب وہی مجھے عزیز جان ہو گئے۔ بیٹی کی وفات کے بعد میری خوشیاں اور امیدیں ہی ختم ہو گئیں۔ شہزاد میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے، لیکن جب دل مرجھا جائے تو یہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔